موضوع غیب کا علم صرف اللہ کی صفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت اہم اور ایمان کو درست سمجھ دینے والی آیات پر غور کریں گے۔ یہ آیات ہمیں ایک ایسے عقیدہ سکھاتی ہیں جس کی درستگی پر پورا ایمان کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، غیب کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب یعنی وہ سب کچھ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ماضی کے وہ راز جو ہم نہیں جانتے، مستقبل کے وہ فیصلے جو ابھی لکھے جا رہے ہیں، دلوں کے وہ حال جو زبان پر نہیں آتے، زندگی اور موت کے وہ وقت جو کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا نبی اپنی ذات سے غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے واضح فرما دی تاکہ انسان شرک، وہم اور جھوٹے دعووں سے محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کیسے دیا جاتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اتنا غیب بتا دیتا ہے جتنا رسالت کے لیے ضروری ہو۔ یعنی نبی غیب دان نہیں ہوتے بلکہ غیب بتائے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ علم نبی کی شان بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کیا کہنا ہے، کیا پہنچانا ہے، کیا امت کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کی عطا کردہ علم میں ہے، نہ کہ ذاتی غیب دانی میں۔ وہ کی حفاظت کا مضبوط انتظام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے رسول کو غیب کی بات بتاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے، کسی جھوٹ، ملاوٹ یا کمی پیشی کو روکتے ہیں، وحی کو مکمل طور پر محفوظ رکھتے ہیں تاکہ جو پیغام امت تک پہنچے وہ خالص، سچا اور اللہ کا کلام ہو۔ اس لیے قرآن میں ہے، نہ جھوٹ شامل ہو سکتا ہے، نہ کسی انسان کی رائے، نہ کسی شیطان کی سازش۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ آج کے دور کے لیے اہم تنبیہ۔ ناظرین اکرام، یہ آیات ہمیں آج کے دور میں ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہیں۔ آج کوئی ستاروں سے قسمت بتاتا ہے، کوئی جنات کے ذریعے خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مستقبل جاننے کا کاروبار چلا رہا ہے۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والے اللہ کی صفت میں شریک ہونا ہے، اور یہ ایمان کے لیے انتہائی میرے بھائیو خطرناک بات ہے۔ آخر میں اگر ان آیات کا خلاصہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ غیب کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب وہی جانتے ہیں جو اللہ بتا دے، وہی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ جھوٹ، غیب دانوں سے بچنا ایمان کی حفاظت۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں خالص دعا، توحید والا ایمان عطا فرما، ہمیں ہر باطل عقیدے سے محفوظ فرما اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر ماننے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔